أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. محترم سامعین، بزرگان ملت، آج کے اس بابرکت درس قرآن میں آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الانبیاء کی چند آیتیں پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 64 سے 70 تک۔ گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی آپ کے خلاف سرکشی اور نافرمانی اور بحث و مباحثہ کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ حضرات سن چکے ہیں۔ شاید آپ کے ذہنوں میں بات بھی ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو ہر طرح سے سمجھایا اور پھر نہ ماننے کی صورت میں بتوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تاکہ قوم کی عقل اس سے بھی کھل جائے اور لوگ سمجھ جائیں کہ یہ بت نہایت ضعیف اور کمزور ہیں، کسی طاقت کے مالک نہیں ہیں، قوت کے مالک نہیں ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ لوگوں کے ذہن میں بات آ جائے اور لوگ سمجھ جائیں کہ بتوں کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ ہر طرح سے ان کو سمجھایا، لیکن قوم سیدھے راستے پہ آنے کے بجائے حضرت ابراہیم کی دشمن بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں قوم روز بروز آگے بڑھنے لگی۔ اسی کا تذکرہ ان آیات کے اندر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ایک تجرباتی اور مشاہدہ کی جو دلیل تھی اس کی بنیاد پر ان کو خاموش کر دیا اور یہ کہا کہ تم اپنے بڑے خدا سے پوچھ لو، بڑے حضرت سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں، تو اب ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اور دل میں سوچا اور کہنے لگے حقیقت یہ ہے کہ تم ہی لوگ غلطی پر ہو۔ فرجعوا الی انفسہم، ان لوگوں نے اپنے دل میں کہا فقالوا انکم انتم الظالمون، کہ تم ہی لوگ در حقیقت ظالم ہو، مجرم اور گنہگار ہو۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ اپنے بڑے خدا سے معلوم کر لو کہ ان کے ساتھ اس طرح کی ناروا سلوک اور نازیبا حرکت کس نے کی ہے،
ان کے ساتھ توڑ پھوڑ کس نے مچائی ہے ان سے پوچھ لو۔ تو اب اچانک سب کے دماغ کی بتی جلنے لگی اور سب اپنے اپنے دل میں یہ کہنے لگے کہ واقعی میں یہ تو غلطی ہے کہ ہم لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں اور ہم نے ان کو خدا بنا لیا، یہ ہماری غلطی ہے۔ انکم انتم الظالمون، یقیناً تم سب کے سب ظالم، آپس میں اپنے دل میں کہنے لگے، اور سب کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ان بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر بھی اب یہاں ان کو موقع تھا کہ وہ اپنی اس بتوں کی غلامی سے نجات پا لیتے اور غلامی کا طوق اور پٹا جو گلے میں پڑا ہوا تھا اس کو نکال کر پھینک دیتے اور خدائے واحد کی طرف آ جاتے، لیکن ضد اور ہٹ درمی بعض دفعہ انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے۔ یہاں بھی ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ اب ان کو کھل کر کے اظہار کرنا چاہیے تھا، دل کے اندر جو بات آئی تھی بتوں کے تعلق سے اس کو ظاہر کرنا چاہیے تھا کہ واقعتاً ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے شرم اور کسی اور مجبوری کی وجہ سے بس وہ اپنے دل کے جو بات تھی وہ دل میں انہوں نے چھپا لیا اور کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، مارے شرم کے اپنے انہوں نے سر جھکا لیے اور کہنے لگے کہ تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ ان کی زبان پر بات آ ہی گئی اور کیا کہتے ہیں، ان کا سر شرم سے جھک گیا اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ نہایت شرمندگی کے احساس لیے ہوئے انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تم تو جانتے ہی ہو لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہ یہ لوگ بولتے نہیں ہیں، یہ بولنے والے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا کہ اب ان کے بتوں کے بارے میں مزید وضاحت کریں، تفصیل بیان کریں۔ کہنے لگے کہ کیا اللہ کے مقابلے میں تم ایسی چیز کو پوجتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی؟ یعنی کتنی کم عقلی اور حماقت کی بات ہے کہ تمہارے سامنے ان کی بے بسی اور مجبوری اور لاچاری واضح ہو گئی، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں، یہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ تم ان کا انکار کر دو۔ کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، کیوں ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہو؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتی ہیں ذرہ برابر اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ذرہ برابر نفع اور نقصان کی جو چیز مالک نہیں ہے ان کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ پہلے اگر تم ان کی عبادت کرتے تھے یہ کہا جا سکتا تھا کہ تمہارے دل میں ان کی عقیدت اور محبت ہے، اگر تم ان کے خلاف زبان کھولو گے تو ہو سکتا ہے تم کو نقصان پہنچے، تمہارے دل میں ڈر ہو کہ بھائی ہم پوجا کرتے آ رہے ہیں برسوں سے اور ان کا ادب اور احترام دل میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کو یقین ہو کہ واقعی میں یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، لیکن اب تو تم نے مشاہدہ کر لیا، تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان کے اندر کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے، یہ تو بالکل مجبور محض ہیں، تو اب آخر کیا وجہ ہے کہ تم سب ان کے خلاف زبان نہیں کھول رہے ہو؟ یہاں تو تم کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ اب حق واضح ہو گیا، اب تک ہم غلطی میں تھے، گمراہی میں مبتلا تھے، لیکن اب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں اور یہ انہوں نے خود اپنی حفاظت نہیں کی، لہٰذا یہ ہماری حفاظت کیسے کریں گے؟ اب تو تم کو کھل کر بولنا چاہیے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے ہو۔ نہایت افسوس ہے اور لعنت ہے تم لوگوں پر اور تمہارے خداؤں پر
کہ تم نے حقیقت کو دیکھ لیا لیکن پھر بھی تم اسی غلاظت اور گمراہی میں مبتلا ہو، اور تمہاری زبان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم بول سکو اور حق کا اظہار کر سکو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون، تف ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر کے پوجا کیا کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ سکتے؟ اس میں کون سی مشکل بات ہے، اور کون سا ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے جس کو سمجھانے کے لیے تم کو میں اور دلائل دوں اور تمہارے سامنے نقطے بیان کروں اور بہت لمبی چوڑی تقریر کروں؟ کیا اتنی بات بھی تم نہیں سمجھ پاتے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ ہماری حفاظت کیا کریں گے؟ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی مضبوطی کے ساتھ پوری قوم کے سامنے اللہ کا تعارف کرایا اور بتوں کی بے بسی کو ظاہر کیا، اور پھر تجربہ کے طور پر توڑ کر کے بھی دکھلا دیا کہ دیکھ لو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں کچھ ضدی قسم کے لوگ رہے ہیں جو نبیوں کے خلاف اٹھے ہیں، اور حقیقت کو انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ واقعتاً یہ جو نبی کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، حقیقت واضح ہو گئی، لیکن پھر بھی دنیاوی مجبوری کی وجہ سے، اپنی سرداری کو باقی رکھنے کے لیے، یا کسی اور غرض کی وجہ سے انہوں نے نبی کی مخالفت کی۔ یہاں بھی ایسی ہوا، قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے حقیقت واضح ہو جانے کے باوجود مخالفت کی اور کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ وہ سب کے سب آپس میں مشورہ کرنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سزا دینے کے لیے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپس میں مشورہ کرنے لگا، کہنے لگے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لے۔ واقعتاً اگر غور کیا جائے تو یہاں کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں تھی جو قوم نہ سمجھ سکتی، لیکن قوم کے جو بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے اور جن کی چودراہٹ اور سرداری اور اجارہ داری قوم کے اندر قائم تھی، ان کو یہ خیال تھا کہ اگر ابراہیم غالب آ گئے اور لوگ ان کی نبوت کو ماننے لگے تو ہماری سرداری خطرے میں پڑ جائے، اور اس وقت جو ہمارا رعب اور دبدبا اور ایک طرح کا کنٹرول قوم پر حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم کو عذاب میں مبتلا کرنے کا مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو اپنے خداؤں کی طرف سے اور اپنے خداؤں کی محبت میں، اگر تم کچھ کرنا ہے تو بس ایک کام کرو کہ ابراہیم کو جلا دو تاکہ تمہارے خداؤں کا بدلہ حاصل ہو جائے، مل سکے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، مشورہ کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے آپس میں مل کر کے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو آگ جلائی گئی وہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نقشہ کھینچا ہے قرآن کے اندر۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلانے کا جب فیصلہ کیا گیا تو تاریخی روایات میں ہے کہ بڑے پیمانے پر آگ کا انتظام پہلے کیا گیا، 1 مہینہ تک سارے شہر کے لوگ اس آگ کے لیے لکڑیاں وغیرہ جمع کرتے رہے۔ 1 مہینے تک پورے شہر کے لوگوں نے جب لکڑیاں جمع کی اور پھر اس کے بعد اس میں آگ لگائی گئی ان لکڑیوں میں، اور
تاریخی روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ تقریباً 7 دن تک اس آگ کو بھڑکایا گیا. 7 دن کے بھڑکانے کے بعد آگ بالکل ایک بھیانک شعلے میں تبدیل ہو گئی، اور اس آگ کی بلندی اتنی بڑی ہو گئی کہ یہ سمجھ لیں کہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی. آگ کے شعلے، اس کی لپٹیں آسمانوں تک جانے لگی، اور اس کے شعلے اتنے اونچے ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے اڑ کر جانے کی کوشش کرتا تو جھلس کر آگ میں گر جاتا، جل جاتا. یعنی اس کے اوپر سے آسمان تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا. اس قدر بھیانک آگ جلائی گئی، اور جب آگ جل کر تیار ہو گئی تو اب ان کو ایک فکر لاحق ہوئی کہ اتنے بڑے آگ میں ابراہیم کو کیسے ڈالا جائے. ظاہر سی بات ہے، آگ جب بہت بڑی تھی، اس کے شعلے بہت بلند ہو رہے تھے، اس کے قریب کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، جو جائے گا وہ جھلس جائے گا. تو اب سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ جب کوئی قریب جا ہی نہیں سکتا تو ابراہیم کو کیسے اس میں پھینکا جائے، کیسے ڈالا جائے. لیکن جانتے ہیں کہ شیطان یہ بڑا ہی چالاک اور مکار پیدا ہوا ہے. شیطان نے یہاں بھی ان کی مدد کی اور ان کو پٹی پڑھائی کی رسی وغیرہ میں باندھ کر کے ان کو پھینک دیا جائے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب منجنیق میں رسی سے باندھ کر کے انہوں نے پھینکنے کا ارادہ کیا اور پھینکنے ہی جا رہے تھے کہ سب فرشتے، بلکہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان کی تمام مخلوقات سب کے سب چیخ اٹھے، یا رب آپ کے خلیل کے ساتھ یہ کیا ہونے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کی درخواست تمام مخلوقات نے کی، فرشتوں نے کی. فرشتوں نے مدد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ ہم آپ کی مدد کریں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے. حضرت جبرائیل خود جا کر کے حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ خلیل اللہ، میں آپ کی کسی طرح مدد کروں، میری مدد کی کوئی ضرورت ہے، آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت انجام دوں. جواب دیا حضرت ابراہیم نے، ضرورت ہے تو صرف اور صرف مجھے اللہ کی ضرورت ہے، میرے رب کی ضرورت ہے، اور میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں. بہرحال بڑے اعلیٰ پیمانے پر جب آگ روشن ہو گئی تو آپ کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حفاظت فرمائی اور عجیب و غریب معجزاتی انداز میں اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، اور آپ بالکل صحیح اور سالم، کامیاب اور کامران ہو کر اس آگ سے باہر آئے. اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. چنانچہ انہوں نے جب آگ میں ڈال دیا تو اللہ نے کہا، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور آرام دہ بن جا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جا اور سلامتی بن جا، آرام دہ بن جا. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے دراصل آگ کو ٹھنڈ اور سرد ہو جانے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ اللہ نے سلامتی اور آرام دہ بن جانے کا بھی حکم دیا. صرف یہ نہیں کہا کہ میرے ابراہیم کے لیے اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، نہیں، بلکہ کہا آرام دہ بھی بن جا. سلامن کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے. در حقیقت وجہ اس کی ہے، مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
نے جب آگ کو حکم دیا تو ہو سکتا تھا کہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ بالکل برف بن جائے، اب حضرت ابراہیم کو تکلیف ہوتی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے سلامتی کا لفظ استعمال کر کے یہ بھی حکم دے دیا کہ اتنی زیادہ ٹھنڈی مت بن جانا کہ میرے خلیل کو کچھ پریشانی لاحق ہو جائے، انہیں تکلیف لگنے لگے، بلکہ ایک معتدل انداز میں ٹھنڈی ہو جانا، آرام دہ بن جانا۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 7 دنوں تک اس آگ میں رہے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے اس آگ سے نکلنے کے بعد کہ مجھے عمر میں کبھی ایسی راحت نہیں نصیب ہوئی جتنی ان 7 دنوں میں مجھے چین اور سکون اور راحت نصیب ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو بالکل گلے گلزار بنا دیا تھا۔ عزیزان محترم، ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو تبدیل نہیں فرمایا تھا، بلکہ آگ آگ تھی، لیکن جلانے کی جو صلاحیت تھی وہ اللہ کے حکم سے رک گئی تھی، ورنہ آگ تو جل رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جن رسیوں میں باندھ کر کے آگ میں ڈالا گیا تھا حضرت ابراہیم کو، وہ رسیاں جل گئی تھی، وہ رسیاں جل گئی تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچا۔ تو آگ تو تھی لیکن حضرت ابراہیم کے لیے وہ ٹھنڈی ہوئی تھی، باقی دوسرے کے لیے نہیں تھی، اور یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو معجزات کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں بڑی تحریفات کی ہیں، اور انہوں نے غلط فہمی پھیلائی ہے کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ کی حقیقت بدل جائے اور آگ جلانا چھوڑ دے، جہاں آگ رہے گی وہاں جلنا ضروری ہوگا۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالی چاہے تو آگ بجھ بھی جاتی ہے، اور آگ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آگ دراصل اس وقت اپنی حقیقت میں آگ ہی ہوتی ہے، مگر اللہ کے حکم سے کسی خاص شخص کے لیے وہ اپنی جو خاصیت ہوتی ہے اس کی جلانے کی، وہ خاصیت چھوڑ دیتی ہے، اس وقت وہ خاصیت ختم ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ثبوت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزات ظاہر فرمائے ہیں، ان سب کا حاصل یہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے، تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ فرعون کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو پانی میں ڈوب گیا تھا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کی قوم کے بارے میں بھی، اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی یہ لوگ پانی میں غرق ہو کر آگ میں داخل ہو گئے تھے، آگ میں داخل ہو گئے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پانی میں تو ڈوبے، پانی نے ان کو ڈبایا، لیکن اس کے بعد جہنم کا عذاب ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کے لیے مقدر ہو گیا، ان فرعونیوں کے لیے۔ تو بہرحال کہیں بھی جہاں معجزات اللہ رب العالمین ظاہر فرماتے ہیں تو وہاں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز بدل جائے، وہ چیز رہتی ہے حقیقتاً، لیکن اس کی تاثیر جو ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں ہوا۔ چھری کو گلے پر چلا رہے ہیں، لیکن چھری نے کی تو جو تاثیر ہوتی ہے کاٹنے کی، وہ تاثیر کچھ دیر کے لیے ختم ہو گئی تھی اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے، اور یہ عقلاً محال نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر بہت سارے ایسے کام کر جاتا ہے جو عقلاً محال نظر آتا ہے، عام انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے بہت سارے لوگ دیکھیں کہ اپنے دانت سے بڑی بڑی گاڑیوں کو رسی باندھ کر کے کھینچ دیا کرتے ہیں، یہ عقلاً محال نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو محال ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے۔ تو ایسی یہ بھی
ہو سکتا ہے کہ آگ آگ رہے لیکن اس کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے وہ نہ جلے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت تھی اور ان کی قوم کی جو مخالفت تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، اس کو بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے کس طریقے سے حضرت ابراہیم کی مدد فرمائی اس نہایت خطرناک آگ سے، اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے مدد فرمائی، لیکن پہلے بہت مدت تک قوم سے لڑائی ہوتی رہی، بحث و مباحثے ہوتے رہے، اس کے بعد اخیر میں اللہ کی مدد آئی۔ تو بہرحال پہلے کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے اور حق کو اللہ غالب فرماتے ہیں۔ شروع میں اللہ ایک دم حق کو غالب نہیں فرما دیتے ہیں، پہلے باطل کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم ٹکراؤ، باطل سے مقابلہ کرو۔ ایسے ہی ہوا، اگر چاہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ چاہتے تو شروع میں تمام کفار مکہ جو ستایا کرتے تھے، یا تو ان کو ایمان کی توفیق مل جاتی یا وہ برباد ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مسلسل محنت اللہ نے کرایا، صحابہ کرام کو قربانیوں کی چکی میں پیسا، اور جب بہت پیس دیے گئے اور مضبوط ہو گئے، آگ میں جل کر کے جب بالکل کندن ہو گئے، تب اللہ کی مدد آئی۔ یہاں بھی اللہ کی مدد پہلے نہیں آئی، آگ جلا دی گئی اور بڑے بحث و مباحثے ہوئے، اس کے بعد اللہ کی مدد آئی اور اللہ نے حق کو غالب فرمایا۔ تو ہر نبی کے ساتھ ایسی ہوا، اور ہمیشہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ حق کو پہلی مرتبہ میں اللہ غالب نہیں کرتے ہیں، اور اہل حق کی پہلی مرتبہ میں اللہ مدد نہیں فرماتے ہیں، بلکہ پہلے سے کچھ محنتیں کراتے ہیں، مجاہدے برداشت کرواتے ہیں تاکہ ان کا ایمان اور مضبوط۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو بہرحال مسلمانوں کو اور اہل حق کو باطل کے مقابلے میں گھبرانا نہیں چاہیے کبھی بھی، اور خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، بلکہ ان کو محنت کرتے رہنا چاہیے اور حق کو غالب کرنے کی کوشش اور فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ اخیر میں حق کو ضرور غالب فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔